میں عام سننے کو معاشرے میں ملتی ہے کہ دیوبندی درود کے منکر ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے یا یہ ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان لمؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے والدین سے، اولاد سے، دنیا کی ہر ایک چیز سے، یعنی کہ کائنات کی ہر ایک چیز سے زیادہ محبت میری اس کے دل میں نہ ہو، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو جو بھی آدمی ہے جو حضور نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، درود شریف کا انکاری ہے، منکر ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ اور درود پاک اتنا عظیم الشان وظیفہ ہے، افضل ترین، مقبول ترین عبادت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا وظیفہ ہے، اللہ کے ملائکہ کا وظیفہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ فرمایا کہ اے مومنین، تم ہمارے ساتھ اس عبادت میں، اعلیٰ ترین عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اور اتنی افضل ترین عبادت کہ درود پاک آپ جس طرح بھی پڑھیں، وضو کے ساتھ پڑھیں، بغیر وضو سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو وہ مقبول ہی مقبول ہے۔ باقی عبادات آپ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ سے قبول کریں یا نہ کریں، یا اس کی تحقیق کریں، جانچ پڑتال کریں، پوچھ کریں، تو اس کا پورا ثواب بھی آپ کو ملے یا نہ ملے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عظیم الشان مقبول ترین عبادت ہے کہ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے، جیسے پڑھیں گے، اللہ کو یہ محبوب اور پسند ہے، مقبول ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بہت ہی محبوب اور پسند ہے۔ جو بھی اللہ کے محبوب پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمتوں کی، عنایات کی، شفقتوں کی، مہربانیوں کی بارشیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح دیوبندیوں کے بہت بڑے علماء ہیں جنہوں نے سیرت کے موضوع پر کتابیں لکھیں، اور اسی طرح آج کل پوری دنیا میں اس چیز کا رزلٹ، نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ تبلیغی جماعت دیوبندی مسلک کی ایک بہت ہی انٹرنیشنل، عالمی لیول کی جماعت ہے کہ جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے، اثرات نظر آ رہے ہیں کہ وہ سب کے سامنے ہیں۔ مارے کھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پوری دنیا میں، دنیا کے ایک ایک کونے تک، مشکل ترین مقامات پر، جنگلوں میں وہ پہنچے۔ تو یہ کیا عاشق رسول نہیں ہے کہ جنہوں نے اتنی مشقتیں برداشت کر کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، وہ اللہ کی دین کی خاطر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر دنیا بھر میں پھیل گئے۔ اسی طرح دیوبندیوں نے درود شریف کے موضوع پر بھی کتابیں لکھی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف لکھی، جو پوری دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور تبلیغی جماعت جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ بھی جو دیوبند مسلک کے لوگ ہیں، تو وہ صبح و شام اس درود شریف پڑھتے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مولانا یوسف نورانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے موضوع پر کتابیں لکھی۔ اسی طرح مولانا ارسلان بن اختر حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے درود شریف کے موضوعات پر کتابیں لکھی۔ تو یہ ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا ہے۔ دیوبندیوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے النشر الطیب، سیرت کے موضوع پر کتابیں لکھی۔ اسی طرح اس موضوع پر دیوبندی مسالک کے بڑے بڑے شیوخ نے، علماء کرام نے کام کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی کہ جو مسلمان ہو، وہ درود شریف کا منکر نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ حضور نبی علیہ السلام کی گستاخی کر سکتا ہے۔ ایک مسلم اصول ہے کہ مسلمان جیسا کیسا بھی ہوگا، گناہ گار ہوگا، چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، اور بہت بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب کرنے والا ہوگا، لیکن جب اس کے سامنے اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی جائے،
تو وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا ہے جس کا اثر ہمیں نہیں لینا چاہیے کہ دیوبندی درود شریف کے منکر ہیں اور گستاخ رسول ہیں۔ اب الحمدللہ مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال میں فوت ہوئے ہیں۔ درود شریف کی بہت کثرت سے دعوت دیا کرتے تھے، خود بھی پڑھا کرتے تھے، اپنے مریدین کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب وہ فوت ہو گئے ان کی قبر سے درود شریف کی برکات ظاہر ہوئیں، جنت کی خوشبو ان کی قبر سے آئی۔ تو کیا یہ گستاخ رسول تھے؟ اسی طرح ایک لمبی لسٹ ہے۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے مفتی صاحب تھے مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد موسیٰ الروحانی البازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا وہ بھی گستاخ رسول سے؟ اللہ نے ان کی قبر سے بھی جنت کی خوشبو کو پھیلایا۔ اسی طرح مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پرانے بزرگوں میں ہیں، دیوبند مسلک کے ہیں، تو اللہ نے ان کی قبر سے بھی جنت کی خوشبو کو پھیلایا، دنیا کو دکھایا کہ یہ دیوبندی، یہ لوگ، یہ گستاخ رسول نہیں ہے، یہ عاشق رسول ہے اور اللہ ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا پروپیگنڈا، نفرت انگیز پروپیگنڈا نہیں پھیلانا چاہیے۔ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی اور عمل کی اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔